السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون. آج ہم لوگ بات کریں گے صوفی پوئٹری کے بارے میں کہ پنجابی لٹریچر کے اندر اس کا کیا رول ہے. اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ عائشہ اشتیاق, اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر 2 گیسٹ موجود ہیں. سر خضر جواد جو کہ ہمارے انگلش ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی ریناؤنڈ پروفیسر ہیں, اور ساتھ میں افراہیم فہیم جو کہ ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر ہیں ایف سی یونیورسٹی کے. تو ہم سر آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ صوفی پوئٹری کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ عشقیہ ہے, ایتھیکلی کیا ہے, کہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیں. دیکھیں, جو صوفی پوئٹری پنجاب کے اندر ہے اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ریفلیکشن ہے جو کہ جو پاپولر ہے, جو فوک ہے, اور شاید بالی ووڈ نے اس کو رومانس میں ڈال کر اس کی شکل ہی چینج کر دی ہے. فار ایگزامپل ابھی جس طرح ابھی بن رہی ہیں ہیرا منڈی, اور کہ ہسٹری کچھ اور ہے, اور اس کو جو دکھایا گیا ہے وہ اسپرٹ آف ٹائم, موجودہ اسپرٹ آف ٹائم کے ساتھ دکھایا گیا ہے. اصل میں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے جس کا جواب جو ہے وہ شروع میں ہی آپ نے اچھا پوچھ لیا ہے کہ ایک پرسپیکٹیو ہے کاسمولوجی کا, جو کہ عشقیہ اس کو آپ ویسے جب سرٹنلی اس میں بالکل نگیٹ بھی نہیں کرتے کہ اس میں عشقیہ نہیں ہے. عشق ہے اس میں, لیکن وہ کس قسم کا عشق ہے اور ہم نے اسے کس عشق پہ ڈال دیا ہوا ہے وہ ذرا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ ایک ایتھیکل فارم ہے جو پنجابی جو صوفیز ہیں ان کی پوئٹری میں ملتی ہے. اور ہمیں سب سے پہلے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ یہ آئی کہاں سے, صوفیزم کہاں سے آیا, اور پنجاب کے اندر اس کی جو ڈائیورسٹی ہے, جو کہ پنجابی پیرافری آپ یعنی اب سمجھ لیں کہ دلی سے پھر یہاں پر, اور ابھی امیر خسرو کو افراہیم شاید گائیں گے بھی صحیح, کہ جو وہ کمپوزیشن ہے وہ کمپوزیشن مختلف ایریا سے آ کر پنجاب میں کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے اور ایوالو ہوئی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا, دونوں کو سمجھنا کہ کیا یہ کاسمولوجی ہے یا ایتھیکل ہے, کیونکہ صوفی ہے اور صوفیزم کا جو کنیکشن ہے وہ اسلام سے نکلتا ہے. اور اگر ہم صوفیزم کی طرف جائیں تو ہمیں یہ ہولی پروفٹ سے جو اصحاب صفہ ہیں, یعنی اس پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کہاں سے نکلا ہے, ڈفرینٹ آرگومنٹس ہیں. جس طرح سے اگر ہم پنجاب سے پہلے کی بات کریں تو آرٹیکلس کے اکارڈنگ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ آپ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ڈیتھ کے بعد سے ہوا تھا. اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں تو 2 پرسنالٹیز ہیں جس طرح حسن البصری ہیں اینڈ رابعہ البصری ہیں, مسٹک جو انکنڈیشنل لو کے بارے میں جنہوں نے بات کی ہے, تو اس کا تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کا آغاز وہاں سے ہوا. جی بالکل, صوفیزم کا ظاہری بات ہے اس کے ڈفرینٹ ایران مطلب اصحاب صفہ سے ہوتے ہوئے پھر صوفی اس کو کہ جو کہ صوف جو وول ہے مطلب اس کے لباس پہنتے تھے اور اللہ والے, یعنی یہ ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے کہ جن کو دنیا داری سے ہٹ کے, یعنی اس کی پھر ڈفرینٹ کانوٹیشن ہے. سینٹرل ایران سے جب وہ سینٹرل ایشیا اور پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ سلسلے ہو جاتے ہیں. اور ڈائریکٹلی میں اس پر آنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر یہ کس طرح ایوالو ہوا ہے, کیونکہ جب پنجاب میں یہ پہنچا ہے تو یہ ظاہری بات ہے پنجابی میں تو نہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ, کہ وہ پنجابی لینگویج تو نہیں تھی کہ وہ عرب سے آتی اور ادھر سے تو آپ کو پرشین اور عربک میں اس کا ڈسکورس آتا ہے. تو وہ جو ڈسکورس آتا ہے اور پھر یہاں پر جو اس کی انڈرسٹینڈنگ لی جاتی ہے وہ پنجابی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ اس پنجابی لینگویج کے اوپر جو ڈسکورس بن رہا ہے یا ٹیکسٹ بن رہا ہے اس میں ہندوازم کی یا لوکل جو کانٹیکسٹ ہیں ان کی بھی ایک املگمیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے جو لوکل ٹیکسٹ ہیں اسی طرح فار ایگزامپل یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے جس میں پرومیننٹ جو سب سے پہلا نام وہ چشتیہ سلسلے کو ہم جو بابا فرید کا ہے, کیونکہ بابا فرید خواجہ غریب نواز ہیں. بابا فرید کے جو چشتیہ یہ جو صوفیزم کا آرڈر ہے نا, جس طرح چشتیہ سہراوردی, ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے آپ کو خواجہ غریب نواز جو اجمیر شریف میں ہے, معین الدین چشتی اجمیری, تو وہاں سے چشتیہ سلسلہ جو ہے, حالانکہ قادریہ سلسلہ اس سے پہلے تھا جو بغداد میں سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا, لیکن پہنچا پہلے یہاں پر چشتیہ. تو چشتیہ سلسلے میں پھر خواجہ غریب نواز کے جو ڈسپل تھے وہ بختیار کاکی تھے, اور بختیار کاکی کے جو ڈسپل تھے وہ تھے بابا فرید گنج شکر. تو پنجاب کے اندر جو یہ صوفیزم کی جو کانٹیکسٹ یہاں پر آ رہی ہے تو بابا فرید کے ہاتھوں آ رہی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے آ رہی ہے, اور پھر بابا فرید کے پھر آگے جو
شاگرد ہیں وہ نظام الدین اولیاء دلی والے ہیں. اب نظام الدین اولیاء دلی والے جو ہم نے کورس میں بھی جس طریقے سے پڑھا دلی سلطنت کے, ان کے جو ڈسپل تھے وہ تھے امیر خسرو. اور بات میرے خیال سے آج امیر خسرو کا کلام بھی سر کیوں نہ ہم تھوڑی سی امیر خسرو کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آپ اس کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں. دیکھیں پنجاب کے حوالے سے تو امیر خسرو کا بہت زیادہ رول نہیں ہے, لیکن کسی زمانے میں دلی پنجاب کا بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انفلوئنس پنجاب اور دلی کا ہوتا رہتا ہے, دلی بھی پارٹ پنجاب کا بنتا رہتا ہے, تو وہ ایک بارڈر اس طرح سے تو نہیں تھے کہ یہ آپ کیٹیگرائز کریں. لیکن امیر خسرو کا صوفی پوئٹری میں بہت رول ہے, یعنی پنجابی صوفی پوئٹری میں, اور خاص طور پر جو شاہ حسین ہے, کیونکہ جو ایوولوشن آف ٹیکسٹ ہے, اب بابا فرید کی جو وہ ہیں وہ دو جملوں میں ہیں, وہ پوئم کی طرف نہیں گئے, یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ یعنی اس کو اب جب جیسے جیسے یہ ٹیکسٹ آتا جا رہا ہے تو ویسے ویسے جو نیچر ہے, جو لوکل کانٹیکسٹس ہیں, ان کو یہ لوگ شامل کر رہے ہیں, اور وہ جو عربی اور فارسی کی جو وہ ایلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے یا سینٹرلائزڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو یہ لوکل کانوٹیشن میں کر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کو پاپولرائز کر رہے ہیں. اور وہ جو آپ کا پہلا کویسچن تھا اس کا جواب دے دوں کہ یہ میٹافوریکل ہے کہ ہیر رانجھا اور مرزا صاحبہ. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ عشق کے جو ہم نے پڑھا تھا نا وحدت وجود اور وحدت الشہود, تو یہ زیادہ تر وجودی ہیں. اب وحدت وجود اور وحدت الشہود ایک دوسرے کو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک حالت کبھی پہلے آ جاتی ہے, ایک بعد میں آ جاتی ہے. لیکن جو پنجابی پوئٹری ہے وہ وحدت وجود سے زیادہ جڑی ہے. اب وحدت وجود کے اندر کیا ہے کہ آپ کو عشق کی باتیں جو نظر آتی ہیں ہیر رانجھا کی صورت میں, مرزا صاحبہ کی صورت میں, یا شاہ حسین جو لاہور کی گلیوں میں ناچتے پھرتے ہیں عشق میں, عشق وچھوڑے دا حال نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے, وہ وچھوڑا یا وہ جو چیز ہے وہ ہے وحدت وجود کے اندر ہے. اور وہ وحدت وجود کا عشق, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں, اس کے بعد پھر آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. وہ عشق ہے وجود کا, اپنے وجود کا. وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ جو عشق ہے یہ اپنا عشق رب کے ساتھ والا عشق ہے, اور اس عشق کے اندر ہیر اور رانجھا ہو گئے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو ہیر کہہ دیا ہے, رانجھا خدا کو بنا دیا ہے. یعنی وہ سمجھ لیں کہ میٹافوریکل ہے, یعنی ہیر رانجھا کی سٹوری تو ایک آئرنک سٹوری ہے, لائک ریلیٹ نہیں کرتی ہے. جی یعنی ابھی صوفیزم سے کس طرح سے انٹرسیکٹ ایگزیکٹلی آپ اس کو کس طریقے, یا ایون سلطان بہو کے بہت ساری وہ چیزیں. تو اس میں فلاسفی یہ ہے کہ ہمارا وجود ہے جو کہ خدا کا وجود ہوا کرتا تھا. پھر خدا نے اپنے آپ کو, قرآن میں بھی ہے کہ خدا اپنے آپ کو پہچان کرانے کے لیے انسان پیدا کیے, اور وہ انسان حصہ ہیں کس کا, خدا کا. ہم دنیا میں بھیج دیے گئے, ہم اللہ کی نشانی ہیں. یہ وجود جو وحدت وجود ہے جو ہم نے پڑھا بھی ہے, وحدت وجود, کہ ہم خدا کو جاننے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اب ہم نے واپس جانا ہے, اور وہ جو اپنے آپ کو پہچان کے واپس جانے کا جو وہ عشق ہے وہ ہیر رانجھا ہے. وہ شادی بھی ہے. فار ایگزامپل اب شاہ حسین کی جو بہت ساری اس میں کہ ایک ایگزامپل دی انہوں نے کہ جی اصل جو انسان کی زندگی شروع ہوگی وہ آپ ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں, تو ماں باپ کے گھر والی زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں. پھر ایک لڑکی کی یعنی فیمنزم, یعنی فار ایگزامپل یہاں پر ایک اب وہی میٹافوریکلی کیا گیا ہے کہ آپ نے اب تیاری کرنی ہے, شادی آپ کی ہونی ہے, اور آپ نے اپنے گھر جانا ہے جو آپ کے پیا کا گھر ہوگا, اور وہ پیا خدا ہے. تو آپ نے اچھا کیا ہوگا تو تب آ کر آپ کی وہاں پر جا کر بخشش ہوگی. تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو کاسمولوجی سے ہوتا ہوا زیادہ تر یہ ایتھیکل ہے, اور ایتھیکل زیادہ پاپولر بھی. آپ دیکھیں کہ بابا سلطان باہو کی جو مزار ہے وہ ایتھیکل سینٹر ہے, یا بابا بلے شاہ جو ہیں وہ اس کو لوکل کانٹیکسٹلائز کرتے ہیں, تو وہ زیادہ ایتھیکل, اس میں ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ ہے. جو ہم عشق کی جو چیزیں اس میں ہم ریلیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو ہم بہت دنیاوی عشق کی طرف لے آتے ہیں کہ شاید یہ ایک عاشق اور معشوق کا ایک جو دنیا میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ والا ہوگا. حالانکہ یہ عشق خدا کا اور بندے کے ساتھ عشق ہے. اور ہاں آخر میں یہ کرتا چلوں, جس میں شاہ حسین نے کہا ہے کہ راہ عشق دا, بڑی ایک خوبصورت اس نے کہ راہ عشق دا سوئی دا نکا, نکا جہاں سے سوئی ڈالتے ہیں, راہ عشق دا سوئی دا نکا,
روئی ہوویں تے جاویں، یعنی روئی ہو تو پھر وہ اندر جاتی ہے. تو جو عشق ہے وہ بہت مشکل چیز ہے اور اسی کی اسٹرگل ہے. اور اس میں جو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، بابا بولے شاہ کی پوئٹری دیکھ رہے ہیں، ایلیٹ کو ریزسٹ کرنے کے لیے، جو ڈپریسڈ اور اوپریسڈ کلاسز ہیں ان کو اوپر لے آنے کے لیے، اور سب اس میں ایتھیکل چل رہا ہے. چاہے آپ جس سائڈ پہ بھی جائیں، جس صوفی کو بھی آپ دیکھیں. اسٹارٹ تو ویسے بھی اس کا اسپرچویلٹی سے ہوا تھا نا، کیونکہ عربک کے تصوف کے ورڈ سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا. ایگزیکٹلی. تو سر ہم نے بات شروع کی تھی امیر خسرو سے، جی تو کیوں نہ ہم افراہیم کی ایک پرفارمنس لے لیتے ہیں. یہ تو امیزنگ ہے. حضرت امیر خسرو صاحب کا کلام ہے، ایک چھاپ تلک سب چینی اسے نینا ملائی کیوں. اور یہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو یہ کمپوزیشن ہے جس راگ کے اندر ہے وہ بھی راگ ایمن کلیان ہے، جو راگ بنایا بھی حضرت امیر خسرو صاحب نے ہے. تو اس راگ کی اور اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ کمپوزیشن اور اس کا لکھا جانا، اس کی بناوٹ مکمل طور پر حضرت امیر خسرو صاحب کے. چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے، 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 بات غم کر دی نیرے منہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے. تو سر یہ جو انہوں نے ابھی کافی اچھا گایا چھاپ تلک، اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کریں ذرا. دیکھیں اصل میں جو عشق کے مختلف درجے ہیں بہت گہرے ہیں. چھاپ جب پڑ جائے عشق کی تو بلے نو نچایا یار، اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کو جو ٹیکسٹ ملتے ہیں وہ عشق کی چھاپیں ہیں. اور عشق ظاہری بات ہے، آپ نے ٹرم بھی سنی ہوں گی، عشق حقیقی. تو وہ عشق حقیقی کا جو درجہ ہے ان تمام پنجابی پوئٹس نے یا ایون امیر خسرو کے اس میں جو لوکل لینگویجز میں بھی گایا گیا ہے، ان کی کمپوزیشن اور باقاعدہ طور پر جو راگ بھی ہیں، طبلہ بھی ہے فار ایگزامپل امیر خسرو کا، جو کہ پنجابی پوئٹری اور خاص طور پر ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ چشتیہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر، حالانکہ اسلام کے اندر صوفی جو شہودی صوفی ہیں وہ میوزک کو اس طرح نہیں ایکسیپٹ کرتے. اب جب یہ یہاں آئے تو یہاں دیکھا گیا کہ ہندو میجورٹی ایریا ہے اور اس میں زیادہ تر جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں وہ میوزک کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اسلام کی چونکہ تبلیغ کرنی تھی تو اس کے اندر پھر جو صوفیز نے وہ کیا وہ میوزک کا تھا. اور امیر خسرو، میں نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا ہوں، امیر خسرو ان کے قدم میں دفن ہے، تو وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ ایک، ان کا مزار کہاں پہ ہے؟ دلی میں، اولڈ دلی میں. تو وہ نظر نہیں آتا کہ کسی، یعنی ان پر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ہندوز، سکھ، تمام کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو جو قوالی ہے بنیادی طور پر اس میوزک کے ساتھ اور اس طبلے کے ساتھ، میں بہت سارے راگوں کے نام ہیں میں لکھ کے لایا ہوں، لیکن چونکہ اتھارٹی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں گستاخی نہیں کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ ویز ہیں، اور یہ ویز وہی ہے کہ آپ کے عشق جو خدا کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ایک بات بڑی انہوں نے کی کہ رمزاں ورڈ یوز کیا گیا کہ یہ عشق چھاپ جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ رمزیں ہیں. اور رمز بہت افراہیم بہت اچھے وے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ رمزیں اور یہ چھاپیں جو ہے مطلب آپ ہیر رانجھا کی جو رمز ہے یا جو چھاپ ہے وہ ہیر رانجھا، میرا خیال ہے کہ افراہیم اگر اس کو تھوڑا سا اگر کر دیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. وہ آپ کو رمز اور چھاپ نظر آئے گی ان کلاموں میں. سر آئی تھنک کہ اس میں ہیر رانجھا کا آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ جو انسان کا خدا کا تعلق ہے اس کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے. اور آئی تھنک کہ ہمارے جو فوک میوزک ہے اس نے اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی ہے. اور ہیر رانجھا کی ہی ساری کہانی
اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک فوک گائیکی میں کھیڑیاں دے نال تو انہوں نے اس ہیر رانجھا کے ہی سارے اس کہانی کو اپنی شاعری میں اور گانے میں اس کو واضح کر دیا. تو وہی کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ سے. ادھی ادھی رات پہر دے تڑکے مرلی کون بجاوے اے مرلی میرے رانجھن والی نے درد کلے جنوں آوے کہنے سسو اس مرلی والے نے مرلی پھر بجاوے ہیر اتاری وچ قبر دے اتے مٹی دا ڈھیرا وچ ہنیرا آن فرشتے پوچھنے لگے. قابل غور سری. ہیر اتاری وچ قبر دے اتے مٹی دا ڈھیرا وچ ہنیرا آن فرشتے پوچھنے لگے ہاں گو کہندی کتھے رانجھن ڈٹھڑا میرا ہوں میں پاواں سیرا ہائے وے میں نہیں جانا کھیڑیاں دینا. واو. سو یو سی یہ جو ہے نا, اب اس میں جو خوبصورت بات ہے اب چرخے کو ریلیٹ کر دیا جائے گا, قبر کو, گلیوں کو, عشق نچاوے یار یار. اب ابو بلے شاہ کے آپ کلام کو دیکھیں, لوکل جو چیزیں شامل کی گئیں, وہ جو ایلیٹ پرشین اور ایلیٹ عربک کو نکال کے پھر اس کو کانٹیکسچلائز کیا گیا لوکیلٹی سے. سو دس از امپورٹنٹ. اور میرا خیال یہ ہے کہ اینڈ تک اسی نے ہی اسلام کو ایک صوفی وے میں جو موجودہ دور میں ہے, ایک صوفی کلچر آپ کو درباروں پہ جو ملتا ہے, جو کہ میجورٹی پاکستان اور خاص طور پر انڈین مسلم میں یہ کلچر ہے. فار ایگزامپل بیچ میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے مرلی دینا. جی, تو واٹس ایگزیکٹ میننگ آف مرلی؟ مرلی بیسیکلی فلوٹ کو کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے فلوٹ سے تھوڑی سی ذرا موٹی ہوتی ہے. تو ہیر رانجھا کی کہانی میں بھی مطلب فلوٹ مطلب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ رانجھا جو ہے وہ مطلب فلوٹ میں جاتے تھے, بانسری جاتے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں فار ایگزامپل ہیر بھی سیال ہے, سیال جنگ کے اندر, اور مرزا صاحبہ کے اندر جو صاحبہ ہیں وہ بھی سیال ہے. سو چلے میٹافوریکلی جو بھی کیا ہے. اور کھرل ہے, مرزا کھرل ہے, یہاں پہ رانجھا ہے. سو اس میں وہ جو ایک لوکل ایک انڈرسٹینڈنگس کو لیا گیا. اور جب آپ ان کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں, سلطان باہو کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مجھے بھیجا ہے, میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں اگر آپ کا جو ایک کویشچن ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سامنے جو ہے پوئٹری ابھی مجھے جو بھیجی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک کلام شاہ حسین کا کلام ہے, ربا میرے حال دا محرم تو, ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو ہے باہر تو ہے, روح وچ تو ہے تانا تو ہے بانا, سب کچھ میرا تو, کہے حسین فقیر نے مانا, میں نائی سب تو. تو وہ جو سیلف کی جو ختم کرنا ہے نا اپنے آپ کو, سیلف کو, کہ آپ اگر میں پڑ گئے, جو کہ بلے نے گلیوں میں اس میں کو ختم کیا, کیونکہ میں جب آ جائے تو پھر وہ خدا سے جو وہ عشق کا آپ کا وہ ایک سلسلہ ہے اس میں دراڑ آ جاتی ہے. سب سے پہلے آپ نے عارف نفس ہو, وہ ربا ہو کو اس کو کرنے کے لیے نفس کو جو سمجھنا ہے, تو اس میں اب دیکھیں اسی نفس, اس قرآن کی آیت کو اس پنجابی شاہ حسین نے جس طریقے سے کیا ہے, تو اس ساتھ ساتھ پھر آپ کو اور بہت سارے ملتے ہیں جن پر سرٹنلی کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا جو کویشچن تھا کہ آج کی جو نسل ہے وہ ان کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ماں بولی کی ایک موومنٹ, پنجابی ماں بولی کی موومنٹ سڑکوں پہ ہے,
ہم تو اس وقت بات کرتے تھے جب یہ سڑکوں پہ نہیں تھی, ہم تو اپنی کلاسز میں اس چیز کو پروموٹ کرتے تھے ایف سی میں 10 12 13 سال پہلے. میں پچھلے دنوں یعقوب بنگش صاحب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے کہ جب کوئی بات نہیں کرتا تھا پنجابی کے اوپر تو ہم اپنی کلاسز میں, اور ہم ایکچولی کانفرنسز کرا بھی رہے ہوتے تھے ان ٹاپکس پر اور اٹینڈ بھی کر رہے ہوتے تھے. تو اب تو ظاہری بات ہے پنجابی کا یہی تھا نا کہ اب فلمیں بھی بن رہی ہیں تو ٹاپ جا رہی ہیں, گانے بھی کوک اسٹوڈیو تھینکس ٹو کوک اسٹوڈیو اس کو پاپولرائز کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پنجابی کو اب سمجھیں کیسے, اردو کو سمجھیں کیسے, تو وہ ایک چیز ہے اور انشاءاللہ اس کی موومنٹ اچھی چل رہی ہے اور چلتی رہیں گی. تو سر آپ کچھ اس طرح کے صوفی پوئٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے ہسٹری کے اندر اور پنجابی لٹریچر کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کی ہے, لیکن سٹل ان کے بارے میں اتنا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یا انٹرسٹنگ, بابا بلے شاہ جو ہے ان کو پنجابی کا رومی کہا جاتا ہے. آپ ان کی پوئٹری کو پڑھیں, آپ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اتنا مطلب آپ دیکھیں کہ نہ ہی میں شیعہ نہ ہی میں سنی, ٹھیک ہے. اب اس وحدت کو, اس یونیورسیلٹی کو بابا بلے شاہ اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں سے, میں یہ چیزیں تھوڑی ہیں, مجھے یونیورسل رہنے دو, ٹھیک ہے. اور اس سیکٹرینزم میں یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیلف کے ساتھ. اچھا, ان کا سیکٹ وغیرہ پہ کوئی بلیو نہیں تھا. سرٹنلی انہوں نے یہ, آپ ان کی پڑھیں جا کے, ان کی پوئٹری کو پڑھیں, فیمنزم آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. وہ نچنا, یعنی وہ جو اور ذات پات کا, فار ایگزامپل ایک وارث شاہ ہیر اس میں جو لکھا, قریبی لاہور کے وارث شاہ ہم کبھی نہیں, تو اس کے اندر ایک یعنی کاسٹ کا جو سیٹ اپ ہے, کاسٹ کا, اس کے اندر انہوں نے سید ہو کر, ان کے پیر جو ہیں وہ یہ خود بابا بلے شاہ تھے, شاہ حسین شاہ تھے, لیکن انہوں نے جو ذات پات کا سسٹم ہے اس کو نگیٹ کیا ہے. شاہ عنایت جو اس کا, شاہ عنایت ارائیں تھے جو ان کے پیر تھے, استاد تھے, روحانی استاد تھے, لاہور سے تھے, شاہ حسین ارائیں تھے یہاں کے. تو ایک سید زادے نے, ان کی بہنوں نے کہا, ان کے تم نے حشر کیا کیا؟ بابا بلے شاہ کو کہا کہ آپ نے اپنا حشر کیا کیا ہے, آپ سید ہیں, آپ کیوں یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ سید زادے ہو کر آپ اس طرح گلیوں میں ٹرانسجینڈر کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں, ہندو غیر مذہب والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. انہوں نے نگیٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ظرف تھا ان کا, یہ اپنے آپ کو پہچاننا تھا نا, رب کو پہچاننے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ تیں تو اٹھتے کتے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے نفس والی بات ہے کہ اگر وہ ہیں رات کو جاگے ہوئے اور اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن بنا رہے ہیں, تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہے پوئٹری پڑھنا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنا آپ اس پر بات کریں گے, ہمارے پاس ٹائم سرٹنلی نہیں ہے, اتنا ہی کم ہے. ہمارے پاس ٹائم ویسے 15 to 20 منٹس. جی بالکل. تو بلے شاہ کی بات ہو رہی تھی, اگر افراہیم اگر آپ ہمیں سنا دیں, مائیں میں کنو آنکھاں, بلے شاہ نے جو کیا ہے, تو میں نکال دوں کلام یہ میں ان کو سنانے کی, اگر آپ اجازت دیں اس کی بجائے کہ میں آپ کو ان کے کچھ شعر سنا دوں جو مجھے بالکل دو شعر ہیں. مجھے مطلب یہ شعر سنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی نا, وہ بھی ریلیٹ کر لے شاید, بٹ انہوں نے تو ایک ڈفرینٹ وے میں اس چیز کو لکھا ہے. تو پنجابی کے ان کے شعر ہے, جیڑا اپنا لگدا ہے, جیڑا اپنا لگدا ہے وہی تے ٹھگدا ہے, جیڑا اپنا لگدا ہے وہی تے ٹھگدا ہے, میرا یہی کہنا ہے بچ کے رہنا ہے. تو یہ ان کا بڑا ایک سمپل سا بڑا مجھے خوبصورت لگا شعر. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਵੀਰ ਰਣਜੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਔਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਫਰਾਹੀਮ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੱਸ ਆ ਜਾਏਗੀ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں آنے کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.